دوستو ہم سب کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں کہ 1947 میں جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان کی معاشی اور انتظامی کشتی تپیڑوں کی زد میں تھی۔ ملکی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم میں واضح طور پر بھارت کو نوازتے ہوئے پاکستان کو کمزور رکھنے کی شعوری کوشش کی گئی۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وسائل کی اس تقسیم کو ان خطوط کی بنیاد پر کیا گیا کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد پاکستان خود بخود بھارت ماتا کی گود میں آ گرے، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس ملک کو زہری وسائل سے تو کمزور رکھا، لیکن اس ملک کے واسیوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ ان نے نہ صرف انتہائی قلیل مدت میں اپنے مادر وطن کو پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ ایک ایسی ایجنسی بھی دی جس کا شمار دنیا کی بہترین بلکہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی میں ہوتا ہے۔ معتبر روایات کے مطابق ISI کا بنیادی خیال قائد اعظم محمد علی جناح کے زرخیز دماغ میں موجود تھا، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔ لیکن جو عزت اور وقار ISI کے حصے میں آیا، شاید یہ کسی اور کا مقدر بن سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر واضح ایک چھوٹی سی عمارت میں معمولی فرنیچر کے ساتھ ISI کا دفتر کھولا گیا۔ 14 جولائی 1948 کو دنیا کی اس عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، اس دور میں جب پاکستان کے پاس اپنے دفتر کے لیے اسٹیل کی پنیں تک میسر نہ تھی اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی ناکافی تھی، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اس ایجنسی کو معماروں نے اس کی تعمیر کچھ ایسے خلوص اور لگن کے ساتھ کی کہ دنیا میں اب اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ایسے موسموں میں قائم ہونے والی اس عظیم ایجنسی کے سربراہ اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پر دنیا کو یہ باور کروایا کہ ہمت مرداں مدد خدا، کہ جب انسان چل پڑتا ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ دوستو، اس مشکل کے وقت میں انہوں نے لکڑی کے کریٹوں سے کرسیوں اور میزوں کا کام لیتے ہوئے اپنی جیب خاص سے بھی خرچ کر کے اس ادارے کی خد و خال کو سنوارا۔ ابتدا میں جب ISI اپنے تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی تو اس عملے کے افراد کے لیے تینوں مسلح سے افرادی قوت حاصل کی گئی، لیکن بعد ازاں سیول افراد بھی بھرتی کیے گئے، جن میں زیادہ تر افراد کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ناظرین گرامی، ملک کی اس مایہ ناز ایجنسی کو ملک کی دفاع کے لیے ISI کے 2 ڈائریکٹرز سید کاظم علی رضا اور محمد حسن دین کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا، جنہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہوئے ایجنسی کے ریکٹوں کی ترتیب کی۔ قوانین و ضوابط کے مطابق ISI کے سربراہ کرن چاند حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ کو چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجے۔ نائب صاحبزادہ یعقوب خان، جو کہ بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، اگر ان کو خراج تحسین نہ پیش کیا جائے تو یہ کرینہ انصاف نہ ہوگا۔ جو اس وقت میجر تھے، انہوں نے اس ادارے کو تنکا جوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ایسا آشیانہ بنا دیا جو آج مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں، خواہ وہ اندرونی ہو، بیرونی ہو یا کوئی بھی گمنام کام ہو، اس پر کام کرنے کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی اس معزز اور معروف ایجنسی کو بین الاقوامی سطح پر شہرت اس وقت ملی جنرل ضیاء کے عہد حکومت میں۔ اس وقت سپر پاور روس نے افغانستان میں اپنے قدم گاڑنے کی کوشش کی اور ISI نے اس کو ناکام بنا دیا۔ ظاہر ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے، جس کے ساتھ ہماری ہزاروں میل لمبی سرحد موجود ہے۔ ہم نے روس کے افغانستان پر حملے کو اپنی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کیونکہ اس کے بعد باری پاکستان کی تھی، لیکن اس میں ISI نے وہ کردار ادا کیا جو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے بھی مدد حاصل تھی، لیکن اس جنگ میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا بنیادی کردار تھا، جس کی وجہ سے روس کو پسپا ہونا پڑا، جبکہ اس کے بعد امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ بھی جو کہ افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی، اس میں بھی ایجنسی کے جاندار کردار نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ دوستو، ان جوانوں نے دنیا کو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ ISI پاکستان کی وہ آنکھ ہے جو دشمنوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی نہ پہچاننے کی غلطی نہیں کرتی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔